السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سبھی طلباء کا ہم آج کے اس ویڈیو سبق میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں دیہی علاقوں میں جو طبی سہولیات موجود ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور اسی سے جڑے ہوئے موضوعات پر ہم آج کچھ مزید بات کریں گے۔ ہندوستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی دیہی علاقوں میں آباد رہتا ہے۔ حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پر مرکزی حکومت کی جانب سے اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے بھی مختلف پروگرام بنائے جاتے ہیں، مختلف دعوے کیے جاتے ہیں، مختلف NGOs بھی کام کرتے ہیں اس حوالے سے، جو دیہی علاقوں میں عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ان کے موضوعات ہوتے ہیں، ان کا ایریا ہوتا ہے جس پر وہ کام کرتے ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں جو انفراسٹرکچر کی کمی ہے، جیسے برقی سربراہی کا مناسب نہ ہونا، سڑکوں کا، پینے کے پانی کا مسئلہ، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، جس کے سبب ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے MBBS کے طلباء کے لیے سال آخر یعنی چوتھے سال انہیں ہاؤس سرجنشپ کرنی ہوتی ہے، کسی دواخانے میں انہیں عملی طور پر مریضوں کے ساتھ ان کے علاج معالجے پر وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ایسے طلباء بھی بادل ناخواستہ جاتے ہیں دیہی علاقوں میں، لیکن جب ایک مرتبہ ان کا MBBS کا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دیہی علاقوں میں کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے فرضی ڈاکٹرز بھی کام کرتے ہیں، اور بہت سارے کیمسٹ ہوتے ہیں، یعنی جن کو فارمیسی کی دکان پر کام کرنے کا تجربہ ہوتا ہے، وہ بھی دیہی علاقوں میں جا کے بطور ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں اور عوام کی زندگی جوخم میں ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ہندوستان کے دیہی علاقوں کے جو صورتحال ہے، جو منظرنامہ ہے، اس پر ایک نوٹ کرنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری دواخانے ہوتے ہیں، ان دواخانوں میں بھی بہت سارے جو طبی عملہ ہوتا ہے جن کا سرکار کی جانب سے تقرر ہوتا ہے، ان میں سے بیشتر جو عملہ ہوتا ہے وہ جلد سے جلد یہ چاہتا ہے کہ شہری علاقوں میں ان کا ٹرانسفر ہو جائے، شہری علاقوں میں ان کی پوسٹنگ ہو جائے، تو دیہی علاقوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی صورتحال بھی سامنے آتی ہے کہ جہاں پر ڈسپنسریز تو موجود ہیں، سرکاری دواخانے تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو عملہ چاہیے، جو اسٹاف چاہیے، وہ اسٹاف نہیں ہوتا ہے، یعنی مطلب ان کی پوسٹ یا تو مخلوع بتائی جاتی ہے، یا پھر جو کوئی ڈاکٹر وہاں پر کام کرنے کے لیے آتا ہے جلد ہی وہ اپنا کسی شہری علاقے میں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، وہاں سے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس پس منظر میں دیہی علاقوں کی جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور ہندوستان جیسے پس منظر میں اور یہ دیکھیے، ایک مرتبہ کل کی کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس نے جہاں پر ہندوستان بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں، کہ بھئی امریکہ بھی آج کرونا کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ بھئی امریکہ میں تو باضابطہ طور پر لاکھوں افراد کی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے، ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے وہ متاثر ہے یا نہیں ہے، اور پتہ بھی لگ رہا ہے کہ بھئی کتنے لوگ اس کرونا وائرس کا شکار ہیں، کرونا وائرس سے مبتلا ہیں۔ لیکن ہندوستان میں تو جو انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس، جو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے وہ انتہائی ناکافی ہے۔ یہاں پر جس شرح سے، جس رفتار سے لوگوں کا کرونا وائرس کے حوالے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہماری جو آبادی ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ تو کرونا وائرس کی اس عالمی وبا نے ایک مرتبہ پھر سے نہ صرف حکومت ہند بلکہ دنیا بھر کی سبھی حکومتوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی طبی ایمرجنسی کی صورت میں، ہنگامی حالات کی صورت میں نمٹنے کے لیے باضابطہ طور پر اپنے منصوبوں میں جہاں پر اپنے مالیاتی جو بجٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس میں نہ صرف خاصا بجٹ مختص کریں، بلکہ اس طرح کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس واضح خاکہ ہو۔ یہ اس ضرورت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی کرونا وائرس آنے کے بعد جس طریقے سے اب عجلت میں جو پروگرام طے کیے جا رہے ہیں اس میں کئی خامیوں کے حوالے سے بھی میڈیا
سوال اٹھا رہا ہے. لیکن میڈیا کی اگر بات کریں ہم تو میڈیا کے حوالے سے جو کرونا وائرس کے دوران جس طریقے سے خاص طور پر ٹیلی ویژن میڈیا نے غیر ذمہ دارانہ رول ادا کیا ہے. آپ چاہے ANI لے لیجئے, زی نیوز لے لیجئے, یا کوئی بھی بڑا جو نیوز چینل ہے اس کے متعلق آپ دیکھیں گے. نیوز لانڈری جو ویب سائٹ ہے, یا پھر ایک اور ویب سائٹ ہے جو خاص طور پر فرضی خبروں کا پتہ لگا کر ان کا بھانڈا فاش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ گشت کرنے لگی کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ بھی ان خبروں کو جو پیش کر رہا ہے. تو اس پس منظر میں میڈیا کا جو رول ہے وہ میڈیا بجائے ایجنڈا سیٹ کرنے کے کہ ایجنڈا ایسا ہو جو تعمیری ہو, ایجنڈا ایسا ہو جو حکومت کو رہنمائی کا کام کرے, ایجنڈا ایسا ہو جو عوامی مسائل کی صحیح ترجمانی کرے. لیکن صحت کے حوالے سے یہاں پر بہت بڑی کمی نظر آتی ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا صحیح طور پر اپنی ذمہ داریوں سے عہد برآ نہیں ہو سکا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو موضوع ہے جس کا میں آج کی اس کلاس میں, آج کے اس سبق میں احاطہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی الیکٹرانک میڈیا میں جو بعض کوششیں ہوئی ہیں, لیکن یہ کوشش اتنی زیادہ ثمر آور ثابت نہیں ہو سکی کہ 24 گھنٹے چلنے والے ایسے چینلز بھی جو شروع کیے گئے جہاں پر 24 گھنٹے صحت سے جڑی ہوئی موضوعات پر, صحت سے جڑے ہوئے موضوعات پر نہ صرف خبریں پیش کی جاتی ہے بلکہ اس کا پس منظر اور پھر اس سے جڑے ہوئے مسائل پر بھی جو ہے بات کی جاتی ہے. آن لائن پورٹلز بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے کام کر رہے ہیں. شہر حیدرآباد میں ہی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ایک سند یافتہ ایک طالب علم ہے تحسین, انہوں نے اپنے طور پر ایک ویب پورٹل اور یوٹیوب کا چینل بھی شروع کیا ہے جس پر بالکل یا طور پر وہ صرف صحت سے جڑے ہوئے موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ویب پریزنس بھی جو ہے بڑا ہے کہ بھئی جو سوشل میڈیا ہے اس کے علاوہ جو ویب میڈیا ہے ایسی باضابطہ طور پر ویب سائٹ موجود ہیں. اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ عام عوام بھی جو کسی دوائی کے متعلق جب ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گولی, یہ دوائی, یہ جو خوراک ڈاکٹر نے تجویز کی ہے وہ کس مرض کے لیے ہے. تو آن لائن ایسی بہت ساری ویب سائٹ ہیں جس کے ذریعے سے وہ پتہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, یہ دوائی کن امراض میں, کن مسائل کی صورت میں ڈاکٹر کی جانب سے تجویز کی جاتی ہے. تو بہت زیادہ مواد انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی جو اب میسر آ گیا ہے. ایسے میں جو صحافی ایسے ہیں جن کی بیٹ صحت ہے, جو صحافت برائے صحت کی پریکٹس کرتے ہیں, ان کے لیے کئی ایک آسانیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں. اب کرونا وائرس کے دوران ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن کے سبب لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, ڈاکٹر سے جو ہے ان کا جو اپائنٹمنٹ ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو ایسے پس منظر ہے بہت سارے رضاکارانہ تنظیمیں, NGOs جو صحت کے حوالے سے صحت کے میدان میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹرز کا ایک نیٹ ورک بنایا ہے جو فون پر مختلف لوگوں کے لیے جو دستیاب ہیں ان کی خدمات کہ بھئی فون پر آپ ان سے مشورہ کیجیے گا, اپنی کیفیت بیان کیجیے گا اور کون سی دوائی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی بھی جو شکل نکالی گئی ہے. لائیو اگر ہم دیکھیں تو بھئی جو ریگولر میڈیا ہے, آپ تیلگو میڈیا لے لیں یا ETV پر بھی جو اسپانسرڈ پروگرام شروع کیے گئے ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر خود جو ہے اس پر ٹائم سلاٹ لیتا ہے. وہ جس کسی شعبے میں جس کسی عنوان پر مہارت رکھتا ہے اس عنوان پر وہ لائیو جو فون ان ہوتے ہیں, جو دیکھنے والے ناظرین ہوتے ہیں, ان کے فون کالز کو وہ اٹینڈ کرتا ہے. لیکن ان کی نوعیت اس طریقے سے پروفیشنل طور پر جیسے ترقی نہیں کر سکی کہ جہاں پر ہم ان کو بالکل یا آزاد کہہ سکیں, بلکہ یہاں پر کیا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے جو اپنی خدمات کی توسیع چاہتا ہے, زیادہ لوگوں تک جو سو اپنے طریقے علاج کو وہ پہنچانا چاہتا ہے, تو وہ اس طرح کے ٹائم سلاٹ جیسے ٹیلی ویژن چینلز پر عام طور پر یہ جو سلاٹ ہوتے ہیں دوپہر کے بعد والا ان کا وقت ہوتا ہے, تو لوگ ٹیلی ویژن پر جب دیکھتے ہیں جو ان کے اسکرین پر نمبر آتا ہے اس کے ذریعے سے وہ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. یہ الیکٹرانک پریزنس ہے, یہ بھی ایک رجحان ہے. جیسے اردو اخبارات کی ہم بات کریں تو اردو اخبارات میں خاص طور پر صحت کے حوالے سے عالمی یوم صحت کے موقع پر بھی سپلیمنٹس نکالے جاتے ہیں, لیکن ان کی نوعیت اتنی پروفیشنل تو نہیں ہے, لیکن جگہ ضرور ملتی ہے.
تو اس میں میرے حساب سے اس کا ایک جو بڑا سبب ہے، یونیسیف نے بھی جس چیز کو محسوس کیا تھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے موضوعات کتنے سنگین ہوتے ہیں، کتنے حساس ہوتے ہیں، اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا. اور خاص طور پر طلباء صحافت کو یہ جو صحافت برائے صحت کا مضمون ان کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ صحافیوں کو جب کہ وہ ابھی تربیت حاصل کر رہے ہیں اسی وقت انہیں سینسٹائز کیا جائے، انہیں حساس بنایا جائے، انہیں انہیں مطلب آگاہ کیا جائے، ان کی آگاہی میں اضافہ کیا جائے، ان کے شعور کو بیدار کیا جائے کہ کل جب وہ فیلڈ میں جائیں گے تو وہ جو صحت سے جڑے ہوئے موضوعات ہیں ان کا بڑا ہی ذمہ دارانہ انداز میں کوریج کریں. عزیز طالب علموں، دیکھیے اس میں بہت سارے اسباق تو صرف پوسٹ گریجویشن کے جو طلباء تھے ان کے لیے تھے، لیکن بی اے کے طلباء بھی ان اسباق کو اگر دیکھیں گے تو یقیناً یہ اسباق ان کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنیں گے. آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے. طلباء سے ہم ایک مرتبہ پھر سے جو درخواست کرتے ہیں، پھر سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے سبب جو ملکی سطح پر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا اور طلباء کی جو ریگولر کلاسز سے وہ معطل کی گئی تھی، انہیں ہاسٹل خالی کر کر فوری اپنے اپنے گھروں کو جانے کو کہا گیا تھا. اس سارے پس منظر مقصد یہ تھا کہ اس وبا سے سب کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، چونکہ کرونا ایک لاعلاج مرض ہے. لیکن اس حفاظتی اور احتیاطی تدبیر کے سبب جو ان کے کلاسز کا نقصان ہو رہا ہے اس کی پابجائی کے لیے، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہی ٹیچرز اس طرح کے ویڈیو سبق کے ذریعے سے جیسے آپ تک اپنے بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ سمجھیے کہ ان سبقوں کو، ان اسباق کو جب آپ دیکھیں تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں تو آپ ضرور ان سوالات سے جو ہے مجھے مطلع کیجیے گا کہ میں آئندہ کسی کلاس میں آپ کے ان سوالات کا جو ہے جواب دے سکوں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً آپ بھی فکر مند ہوں گے اپنے تعلیمی کیریئر کو لے کر. بحیثیت ٹیچر مجھے بھی اس بات کی فکر ہے کہ آپ لوگوں کا سیمسٹر کا، آپ لوگوں کی تعلیم کا نقصان نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آپ ان ویڈیو اسباق سے نہ صرف استفادہ کریں گے بلکہ اس ہر ویڈیو لیسن کی اختتام پر جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اہم نکات ہیں، آپ وہ لکھتے ہوئے اس سے اپنے سیمسٹر امتحان کے لیے جیسے تیاری کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس کلاس کو یہیں پر ختم کروں. امید ہے کہ جو اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.